تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا صدق اللہ العلی العظیم۔ لوگ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید سے لفظ اڑ جائیں گے اور اللہ کے قرآن کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی۔ وہ یہ کائنات اللہ کے کلمات کی برکت کی وجہ سے قائم ہے۔ جب اللہ کے کلمات نہیں رہیں گے، اللہ کی برکتیں نہیں رہیں گی تو اس کائنات کے رہنے کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کی زبان کو نہیں سمجھتے، ورنہ ہر چیز جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے وہ خدا کی حمد بھی کہہ رہی ہے اور خدا کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہے۔ اسی لیے کسی مخلوق کو ناحق جب ختم کر دیا جاتا ہے تو دراصل انسان فطرت سے جنگ کرتا ہے اور اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ یہ موضع تم سوشلسٹ رہنما تھے، چین کے رہنما تھے، انہوں نے اپنے طور پر کبھی یہ محسوس کیا کہ یہ فصلات کا چڑیاں جو ہیں یہ نقصان کر جاتی ہیں، لہذا انہوں نے قومی مہم کے طور پر یہ طے کیا کہ کوئی چرند پرند باقی نہیں رہے گا، اور پھر انہوں نے لاکھوں چڑیاں جو ہے پکڑ کر مار دیں۔ چڑیاں تو مر گئیں، لیکن چڑیوں کے مرنے کے بعد پھر ایسے حشرات الارض یعنی چین کی سرزمین پر اٹھے جن کو پہلے چڑیاں چگ جاتی تھیں، بہت سارے کیڑے مکوڑے تھے جن کو چڑیاں پہلے اٹھا لیتی تھیں، وہ انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ زمین سے نکل کر چین کی فصلوں کے اوپر حملہ کیا کہ بالکل وہ قحط سالی کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ وہ چڑیاں جو خدا کی حمد بیان کرتی تھیں اس سے بھی وہ محروم ہو گئے، اور فطرت کے خلاف جو انہوں نے جنگ کی اس کا نتیجہ بھی انہیں بھگتنا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تسبح لہ سماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایک آسمان نہیں، پورے 7 آسمان جو ہیں وہ خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، والارض، اور ساری کی ساری زمین جو ہے یہ بھی خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبح کہتے ہیں تیرنے کو، یہ پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہو یا فضا کے اندر پرندے تیر رہے ہوتے ہیں، تیزی سے کسی چیز کا حرکت کرنا، یعنی خدا کی دوسری مخلوق بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ تسبیح ایک تو ہے تسبیح حال اور ایک ہے تسبیح مقال۔ تسبیح حال یہ ہے کہ انسان نہیں بلکہ اللہ پاک نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، اگر وہ مخلوق اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے تو وہ خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ بھینس اگر دودھ دے رہی ہے تو خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورج اگر روشنی دے رہا ہے تو خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ستارے رات کو چمک کر آسمان کے سینے پر نمودار ہوتے ہیں، خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے تسبیح حال۔ تسبیح مقال کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں کہ چھینک آئے تو یہ کہو، روٹی کھاؤ تو یہ کہو، خوشی ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح مقال ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اپنی ناعلمی کی بنیاد پر ان کلمات سے محروم رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا بہترین تحفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی امت کے لوگوں کو عطا کیا ہے، جو صرف آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اس سے محروم ہیں، ہم اس کی قدر و قیمت کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تسبیح حال اور تسبیح مقال۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ زمین 7 آسمان اور 7 زمینیں
اور یہ سارے کے سارے خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ منفی ہننا، جو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، زبان بقال سے بھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ آواز عطا کی تھی کہ آج بھی معروف ہے، لہن داؤدی، وہ جو پہاڑوں میں بیٹھ کر زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور پہاڑ جھومتے تھے، اور وہ پرندوں کے درمیان بیٹھ کر جب خدا تبارک و تعالیٰ کی حمد کہتے تھے اور زبور پڑھتے تھے تو پرندے ان کے ہم نوا ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد کہتے تھے اور زبور پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یعنی اللہ کی دوسری مخلوق کو سمجھنے کی یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ تو سب لوگ جو ہے، سب مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اصل بات یہ ہے تم ان کی زبان نہیں سمجھتے کہ وہ کس زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور پھر لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سامنے رکھا ہوا جو کھانا تھا اس نے اللہ کی تسبیح بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک ستون کی ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے خاتون کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک ممبر بناؤ۔ اس نے اپنے بیٹے کے تعاون سے ایک ممبر بنایا اور مسجد نبوی میں رکھا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ کر اس ممبر کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن جب آپ اس ممبر کے اوپر بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تنا جو ہے اعزار و قطار ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے، ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ہچکیوں کی، انینا کے لفظ آتے ہیں اونچی آواز میں رونا، ہچکیاں لے لے کر رونا، اس طرح وہ تنا رو رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز کی اپنی بولی ہے، اور انسان کو اللہ پاک نے بس سماعتیں اتنی دی ہیں کہ وہ بس اتنا سن سکتا ہے جتنا اللہ نے حد رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ قبرستان کے اندر سے گزریں اور اپنے کسی جانور کو لے کر گزریں تو گھوڑیاں بدک جاتی ہیں، جانور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کی آوازیں وہاں آ رہی ہوتی ہیں، سوائے جن اور انسان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے، جن کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، باقی سب کوئی ان کی آوازوں کو سنتا ہے جی۔ اور یہ اس لیے اللہ پاک نے ان آوازوں کو مخفی رکھا ہے کہ اگر اس طرح کی آوازیں انسان کو سنائی دے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں کہ قبر میں کس طرح عذاب ہوتا ہے، لوگ کس طرح چیختے ہیں اور کس طرح دھاڑے مارتے ہیں، اگر یہ سنائی دے تو سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مخفی رکھا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے فرمایا لا تفقهون تسبیحهم، تم اس کی تسبیح، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ورنہ ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آپ کسی کام پر لگے ہوئے ہوں، کوئی مہم درپیش ہو، 20 انسان کام کر رہے ہوں اور ایک انسان جس کو سب سے زیادہ مراعات بھی ملی ہوئی ہوں اور سب سے زیادہ عزت بھی ملی ہوئی ہو، وہ بیٹھا ہوا ہو، باقی سارے کام کر رہے ہو، وہ بیٹھا ہوا ہو، کیسا لگے گا؟ ہاں جی، زہر لگتا ہے ایسا آدمی کہ سارے کام کر رہے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ بیٹھ کر کام کو جو کر رہے ہیں اس کو بھی بگاڑ رہا ہو اور زیادہ زہر لگتا ہے۔ یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ایک انسان ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ بیٹھا ہوا ہے بلکہ الٹا بگاڑ رہا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی سرکشی کر کے دوسرے کام کر رہے ہیں اور یہ اس کام کو بگاڑ رہا ہے۔ یہ کتنا اللہ کو ناپسند ہے، یہ تو اس قابل ہے کہ اس کی جڑ ختم کر دی جائے، یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کہتا ہے انہو کان حلیما، اللہ تو بردبار ہے، پھر بھی رزق دیتا ہے، آسمان پر کے نیچے اور زمین کے اوپر چلنے کے مواقع دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بردبار ہے، اتنی نالائکی کے باوجود وہ برداشت کرتا ہے۔
یعنی ایک زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کو دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بردبار ہونے کے ساتھ غفور و بخشنے والا بھی ہے، معاف بھی کر دیتا. ورنہ ساری کائنات کے ساتھ جب بندہ اللہ کی بندگی سے انکار کرتا ہے تو بس یوں سمجھیے کہ وہ ساری کائنات سے بغاوت کرتا ہے، ہم آہنگ نہیں رہتا. ساری کائنات ایک آواز بول رہی ہے اور وہ دوسری آواز بول رہا ہے. آپ 15-20-30 لوگ یہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ادھر سے اٹھ کر ادھر بھاگنا شروع کر دے، ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دے، کیسا لگے گا؟ یہ دماغ خراب ہے اس کا. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. انسان نے اس طرح کا ادھم مچایا ہوا. ساری کائنات خدا کی بندگی کر رہی ہے اور ایک انسان ہے یہ دلتیاں مار رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، لیکن اس فساد کا وبال بھی یہ خود بھگت رہا ہے. یہ آپ کے اوپر اور میرے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. ہاں جی، اس فساد کا نتیجہ ہوتی ہیں جو، اور سب سے بڑا فساد اللہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی حمد اور تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی